ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو زیادہ تر تذکرہ مردوں کا ہوتا ہے، مگر ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اکثر بیوی کی شکل میں۔ پاکستان کی سیاسی، عسکری، سماجی اور عدالتی تاریخ میں ایسے کئی لمحے آئے جب بیویوں نے صرف مشکل وقت میں اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ خود تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ یہ کہانی ہے ان وفادار اور بہادر بیویوں کی جن کے حوصلے نے ایک ملک کو ہمت دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیگم رانا لیاقت علی خان کی۔ 1951 میں راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی لگی تو ان کی بیوی بیگم رانا لیاقت گہری اداسی اور صدمے میں چلی گئی، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے ہمت دکھائی اور خود میدان میں آ گئی۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، جسے ہم اپوا کہتے ہیں، کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف وزیر اعظم کی بیوی نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی پہلی خاتون گورنر، پہلی فیمیل ایمبیسڈر اور عورتوں کے حقوق کی بلند آواز بن گئی۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں بیگم نصرت بھٹو۔ جب بھٹو صاحب کو فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی، بیگم نصرت بھٹو نے جیل کے دروازے پہ احتجاج کیا۔ ان کے آنسو پوری قوم کی آنکھوں میں اتر آئے۔ وہ صرف بیوی نہیں تھی، وہ تحریک جمہوریت کی رہنما تھی۔ بعد میں پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بھی بنی، ایک مقبول اور مضبوط آواز۔ تیسرے نمبر پر ہیں نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز۔ جب نواز شریف کو 1999 کے مارشل لاء کے دوران گرفتار کیا گیا تو کلثوم نواز نے لاہور سے ریلی نکالی۔ فوج نے ان کی گاڑی اٹھوا لی، مگر ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالی اور ایگزائل کے دنوں میں بھی اپنا کردار نبھایا۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہیں جنرل پرویز مشرف کی زوجہ صہبا مشرف۔ جب مشرف صاحب زندگی کے آخری مراحل میں تھے، صہبا مشرف ان کے ساتھ دن رات رہیں۔ ہر کورٹ اور میڈیا کے سامنے وہ باوقار اور خاموش تحمل کا نشان بنی۔ انہوں نے صرف شوہر کا نہیں، ان کی عزت کا بھی ساتھ دیا۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس ہیں قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی خدمت کی، اور جب ایوب خان کا مارشل لاء آیا تو وہ چپ نہیں بیٹھی، بلکہ فوج کے خلاف سب سے پہلے سیاسی چیلنج دیا۔ وہ بہن نہیں بلکہ مادر ملت بن گئیں۔ چھٹے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہیں مختلف شہداء کی بیویاں، مثال کے طور پہ کیپٹن کرنل شیر خان، میجر عزیز بھٹی اور کیپٹن راشد منہاس۔ ان شہیدوں کی بیویوں نے کبھی غم میں ٹوٹ کر کمزوری نہیں دکھائی، وہ فخر کے ساتھ سامنے آئیں۔ ان کا حوصلہ آج بھی فوج کی مثال ہے۔ ان عورتوں نے ثابت کیا کہ سچا ساتھی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ علی، لیٹ کمانڈر کامران کی بیگم، جو کارگل جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر عظمیٰ علی نے اپنے شوہر کی شہادت کے بعد میڈیا کے ذریعے فوجیوں کے درد کو سامنے لایا۔ آٹھویں نمبر پر عمران خان کی زوجہ جمائمہ گولڈ سمتھ۔ جمائمہ نے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریز کیا اور پی ٹی آئی کی ابتدائی دنوں میں میڈیا اور سپورٹرز کا راستہ بنی۔ وہ لندن میں رہ کر بھی عمران خان کے مشن کا حصہ رہیں۔ یہ تھا ان کا بے آواز لیکن اہم ساتھ۔ 9ویں نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے عمران خان کی تیسری بیگم بشریٰ بی بی۔ بشریٰ بی بی زیادہ سامنے نہیں آئیں، مگر ہر مشکل وقت میں عمران خان کا سکون بنی۔ ان کا رول خاموش تھا، لیکن ہر فیصلے کے پیچھے وہ چھپی طاقت بن کر رہیں۔ 10ویں نمبر پر ہمارے پاس موجود ہیں بیگم فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا کی زوجہ۔ فہمیدہ مرزا پاکستان کی پہلی اور تعبیر پسند خاتون اسپیکر بنی۔ اپنے شوہر کی سیاسی موقف پر کھلی طور پر ان کا ساتھ دیا، چاہے موقف پاپولر ہو یا ان پاپولر۔ آخری نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہیں دوسری خاموش مگر مضبوط بیویاں، مثال کے طور پہ بیگم حامد گل، بیگم جنرل راحیل شریف، بیگم جنرل باجوہ۔ یہ سب خواتین اکثر میڈیا سے دور رہیں، لیکن ہر دفعہ اپنے شوہروں کے ساتھ خاموشی سے لیکن پوری وفاداری سے کھڑی رہیں۔
یہ تھی وہ بیویاں جو نہ صرف گھر چلاتی بلکہ ہمت کا. یہ سب مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستان کی خواتین کبھی کمزور نہیں رہیں. وہ چاہیں تو ہر مشکل وقت میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو سکتی ہیں. بیوی صرف گھر کی ذمہ داری نہیں، وہ ملک کی تقدیر بھی بدل سکتی ہیں. اس لیے خواتین کو کبھی کمتر محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت کا ارادہ مضبوط ہو تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو دوستو، یہ تھی پاکستان کی وہ خواتین جن کے جذبات، وفاداری اور حوصلے نے تاریخ میں ایک خاص نشان چھوڑا. اس کے ساتھ ہی میں رونسہ خانم کو اجازت دیجیے. MHS کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم ایسی ہی کہانیاں، جذبات اور سوچ آپ تک لا سکیں. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں نئے خیالات کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.